دیکھیں، افغان سفیر کا جو بیٹی کا معاملہ یہ کافی حساس معاملہ ہے. اس کے اوپر حکومت تحقیقات کر رہی ہے، مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس انسیڈنٹ کو جس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، میرے خیال میں وہ انفارچونیٹ ہے. اور اس کے اوپر یہ تاثر دینا کہ سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے ہم اسلام آباد سے کابل شفٹ ہو رہے ہیں، تو اسی میں آپ اس کی آئرنی آپ کو نظر آتی ہے کہ جن کو کابل اسلام آباد سے زیادہ محفوظ نظر آ رہا ہے، اس سوچ کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر ان کی بیٹی اغوا ہوئی یا ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بھی لیپس ہوا، اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان پہ آتی ہے. ان کو پراپر سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس موقع کے اوپر اگر کوئی ایسا واقعہ ہوگا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا. اس واقعے کو یوز کیا گیا ہے پاکستان کے خلاف، اور تحقیقات سے پہلے جس طریقے سے ہمارے دانشوروں نے 5 منٹ کے اندر تحقیقات بھی مکمل کر لی، کیس بھی حل کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے سزا بھی تجویز کر دی، تو وہ بھی تھوڑا سا پرابلمٹک ہے. ہمیں اپنے حکومتی اداروں کے اوپر یہ چیز چھوڑنی چاہیے، چاہے وہ وزیر داخلہ ہوں یا ان کے انڈر کام کرنے والی دوسری ٹیم. ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ تحقیقات کو سامنے لے کے آئیں. کوئی بندہ اگر کابل میں بیٹھا ہوا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایسے ہو گیا تھا اور ایسے ہو گیا تھا اور اس طرح اغوا ہوا، تو ان سے زیادہ معتبر ہمارے اپنے ادارے ہیں جن کی کابل میں رٹ نہیں ہے، تو وہ ان کو کیا پتا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. لیکن انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے اور اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے مزمل سہروردی صاحب، جیسا کہ اطہر صاحب نے بھی فرمایا کہ اس واقعے کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو پریس کانفرنس بھی میں نے سنی ہے، اور اگر یہ اغوا نہیں تھا اور ایک سٹوری پلانٹ کی گئی ہے افغان گورنمنٹ کی جانب سے پاکستان کے خلاف، تو یہ ایک ڈپلومیٹک وار ہے. مطلب اگر اٹس این ایکٹ آف ڈپلومیٹک وار. انہوں نے افغانستان کی حکومت نے، ان کے سفیر نے پاکستان پر سفارتی جنگ کی ہے. اگر جھوٹ بولا ہے، اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اس بات پر آ گئی ہیں، ہماری انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز کے پاس یہ ثبوت آ گئے ہیں کہ وہ ایبڈکٹ نہیں ہوئی تھیں اور یہ ساری فیبریکیٹڈ سٹوری ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ہائیسٹ لیول یونائٹڈ نیشنز تک لے کے جانا چاہیے، دنیا کے تمام ممالک کے آگے رکھنا چاہیے. اور یہ ایک ایکٹ آف ڈپلومیٹک وار ہے کہ ڈپلومیٹک نارمز کی خلاف ورزی ہے کہ کوئی سفیر اس طرح کی فیبریکیٹڈ کہانی بنا کر دو ملکوں کے درمیان نہ صرف تعلقات خراب کرے، اور اگر وہ اس نے یہ سب کچھ اپنی حکومت کے بہاف پر بھی کیا ہے اور ان کے کہنے پر بھی کیا ہے، تو بھی سفارتی نارمز اور UN چارٹر اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ صرف پریس کانفرنس تک کا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے سفیر بلا لیے. انہوں نے سفیر بلائے ہیں یا نہیں بلائے ہیں، اگر ایک ملک آپ کے ساتھ سفارتی تعلقات میں یہ کر رہا ہے تو اس سے سفارتی تعلقات ہمیں خود ختم کرنے چاہیے. کہ میرا مطلب ہے کہ کل کو وہ کوئی مزید بڑا ہمارے اوپر پلانٹ نہ کر دے، کوئی مزید بڑا کیوس نہ کر دیں. اب دیکھیں نا، ایمبیسڈرز جو ہیں وہ یقیناً وہ اب خود کو اس قسم کے معاملات سے دور رکھتے ہیں. وہ ڈپلومیٹک نارمز کے تحت کام کرتے ہیں، وہ UN چارٹرز کے تحت کام کرتے ہیں، وہ UN کے جو کنونشنز ہیں ان کے تحت کام کرتے ہیں. لیکن اگر ایک ایمبیسڈر اپنی بیٹی کو اس کو اس قسم کے پلانٹ کے لیے استعمال کرے اور اس کے بعد ہم منتیں کر رہے ہیں افغانستان کی، نہیں آپ اپنا سفیر واپس نہ بلائیں، آپ نظر ثانی کریں. بھئی اگر آپ کی تحقیقات مکمل ہیں اور آپ دنیا کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، تو پھر منتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہ اپولوجیٹک کیوں ہیں آپ کے نہیں ہمیں خود اس کو نکالنا چاہیے، اس سفیر کو، اس کو قرار دینا چاہیے کہ وہ ہمارے ملک کو چھوڑ جائے جس نے ہمارے ملک کی بدنامی کا اتنا باعث بنا ہے. اور ملکوں کے اندر یہ رواج ہے کہ اگر کوئی ڈپلومیٹک آفیسر کسی طرح کے نارمز کی خلاف ورزی کرے تو وہ ملک اس کو اپنے ملک سے نکال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ 48 گھنٹے میں ہمارا ملک چھوڑ جائیں. دنیا میں اس کے ہزاروں مثالیں ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ہمارے فارن منسٹر، ہمارا آئی جی اسلام آباد مل کر بیٹھ کے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ پروف نہیں ہوا، تو اس کے بعد پاکستان کو دنیا کے ساتھ یہ انویسٹیگیشن شیئر کرنی چاہیے، یو این کے ساتھ کرنی چاہیے، اور جو رائٹ فورمز ریمیڈی کے لیے اویلیبل ہیں اگینسٹ افغان گورنمنٹ ان کو یوز کرنا چاہیے، اور یہ اپولوجیٹک بیہیویئر ختم کرنا چاہیے۔ بالکل آپ ٹھیک ہے، ہم اپولوجیٹک بیہیویئر ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ چین تو چلیں جی ہمارا دوست ہے، ہم نے چین کے 7 لوگ مرے، ہم نے ان کے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن کی۔ کیا پدی اور پدی کا شوربہ؟ افغانستان بھی کہہ رہا ہے میں جوائنٹ انویسٹیگیشن کروں گا ایک جھوٹے واقعے پہ۔ ٹھیک ہے مزمل سہروردی صاحب۔ اچھا جواد فیضی صاحب، جیسے کہ مزمل سہروردی صاحب نے بھی کہا کہ اگر تو سفارتی جنگ کو ہوا دینے کے لیے ایک سٹوری کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے تو مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں مقاصد وہی ہے جس طرح بات کی اطہر نے بھی، جس طرح مزمل صاحب نے بھی بات کی، اور جس طرح سب بات کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے ہم یہ دیکھ رہے تھے، اور جب سے طالبان کا اثر بڑھ رہا تھا، قبضہ بڑھ رہا تھا، اس کے بعد تو آپ انڈین میڈیا کو بھی لے لیجئے، اس کے بعد پاکستان کے خلاف ایک مذہب کا خیز پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ کبھی یہ کہ جتنے جنگجو آ گئے، پھر اشرف غنی صاحب بھی بولے، عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا پڑا۔ اس ساری صورتیں ہمیں پہلے سے، اور پھر میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں انہیں تو چیف آف آرمی سٹاف کی بات کو بھی اپنے کانوں کے اندر بسا اور رچا لینا چاہیے تھا کہ ہمیں مزید چوکنا چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ اور چوکس کس طرح رہا جاتا ہے؟ اسی طرح رہا جاتا ہے نا کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا الزام لگ سکتا ہے، ہمارے خلاف کوئی ایسی سازش ہو سکتی ہے، ہمارے خلاف کوئی ایسا پلان بن سکتا ہے، اور یہ جو الزام ہے نا کسی ایمبیسیڈر کی بیٹی کے حوالے سے، اس پہ اگرچہ اس طرح کھل کے بات کوئی کر نہیں پا رہا کہ وہ دامنے کو کیا کرنے گئی، پھر وہاں سے کہاں پہنچی، پنڈی کیسے پہنچ گئی، پھر F9 پارک کیسے پہنچی، اس کے پیچھے کئی کہانیاں ہیں اور ویڈیوز موجود ہیں حکومت کے پاس اور ہماری ایجنسیز کے پاس۔ اب تو جس طرح مزمل کہہ رہے تھے نا، یہ کھل کے آنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے خلاف کبھی ماضی میں یہ سنے جی کہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے، کبھی ہم یہ سنے کہ ہمیں ہر چیز دستیاب ہونی چاہیے اور ہمارا جو بھی حکم ہو اس کو مان لینا چاہیے۔ وہی کیا پدی کا شوربہ کہ ہم ساری زندگی ان کے عذاب اب تک بھگت رہے ہوں، اور پھر الزام بھی ہم اپنے سر لیں، ہمارے اوپر داغداریوں کی بھی کوشش کی جائے، ہمارے چہرے پہ کالک ملنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے تو ہمارے اداروں کو انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ از خود سٹیپ جو ہے وہ لینا چاہیے۔ اور ایسے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نکتہ نکلا ہو، خالد جمیل صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کو جانے سے بھی روکا جائے کہ جب تک انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوتی ایتھے ہی بیٹھو گے تسی تاکہ پورا نتارہ ہو سکے۔